افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج کا یہ درس قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 سے شروع ہو رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، اور اس کو بنایا امن کی جگہ، اور بنا لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آیت مبارکہ میں بیت اللہ کو مثابۃ للناس و امنا دو خصوصیات فرمائی گئی ہیں، اور اس سے مراد تو بیت اللہ ہی ہے، مسجد حرام، کہ جب اللہ نے اس مقام کو مثابۃ للناس بنایا، جس کے معنی ہے لوٹ کر آنا کی جگہ، بار بار لوٹ کر آیا جائے، اس جگہ کو مثابہ کہا جاتا ہے، لوگوں کے لیے مثابۃ للناس و امنا، اور امن کی جگہ اس کو بنا دیا۔ بیت اللہ کی خصوصیات اور بیت اللہ کے احترام اور احکام، متعلقہ احکام اس آیت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی مثابۃ للناس، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، مرجع خلائق، کہ لوگ اس کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ دیکھ لیا، اس کے باوجود دل جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ عمرہ اور حج مقبول ہونے کی علامت ہے کہ دل پھر اس کی شوق اور زیارت کا شوق رکھے۔ یہ مقبول عمرہ، مقبول حج کی علامت فرمائی گئی ہے۔ مرجع خلائق ہو گیا، لوگ آرزو مند رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد مشہور تفسیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے، اور قبول حج کی علامت اس کو فرمایا گیا ہے۔ دوسری چیز کے لیے فرمایا کہ امن کی جگہ ہے، خانہ کعبہ ہی نہیں، پورا حرم ہی امن کی جگہ ہے، جیسے ایک اور مقام پر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی اس جگہ کا احترام ہوتا تھا کہ لوگ قتل و قتال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجیے، مصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح اس پر عمل فرمایا کہ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے ہٹ کر 2 رکعت نماز ادا کی کہ مقام ابراہیم درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہوا۔ یہ بھی فرمایا گیا فقہا نے کہ اگر وہاں مقام ابراہیم پر کسی کو بعد طواف کی جگہ نہ ملے تو دائیں بائیں بھی ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ تو مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اگلی بات یہ فرمائی ان طہر بیتی للطائفین، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ تو فرمایا کہ یہاں دونوں قسم کی طہارت مراد ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ جس طرح کہ یہاں جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو نجاست اور بدبودار وغیرہ چیزوں سے حفاظت میں رکھیں، اسی طرح باطنی طور پر دلوں کو شرک، نفاق، حسد، بغض وغیرہ کی جیسی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اسی ضمن میں فقہا نے، مفسرین نے عام مساجد کا بھی حکم یہ فرما دیا کہ پیاز وغیرہ، لہسن، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے، اور نہ بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے نہ دیا جائے کہ اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ بیتی للطائف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما دیجئے، ان میں سے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں تک، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنائیے اور ہماری اولاد کو بھی ایک مسلمان فرما بردار جماعت کے طور پر، اور ہم کو حج کے قاعدے سکھا دیجیے اور معاف کیجیے، ہمیں معاف کیجیے، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں جو ان آیات کے اندر مذکور ہیں، سب سے پہلے اس شہر یعنی مکہ کو امن والا شہر بنانے کی دعا فرما رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دعا کے اندر یہ بات جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا فرمائی ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو دراصل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے، اس کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب بجعل ھذا بلدن آمنا، کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تو سب سے پہلے جو بات فرمائی، دعا سے پہلے جو ادب سکھایا گیا، رب کا لفظ جو تربیت کرنا اور نشو و نما کر دینا، یہ معنی رب کے لفظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کو جس سلیقے کے ساتھ فرما رہے ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ گویا سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ چٹیل میدان ہے، یہاں کچھ نہیں، تو اللہ اس کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو دعا کی ہے، ایک تو امن والا شہر ہو جائے، دوسرا یہاں کے رہنے والوں کو پھل مل جائیں۔ یہاں مکہ چٹیل میدان تھا، پانی بھی نہیں تھا، صحرا تھا، سبزہ نہیں یہاں۔ تو فرمایا کہ ایسی حالت میں یہ دعا کرنا، تو اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کو متوجہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اور ساتھ ہی یہ نہیں فرمایا کہ میری جو اولاد ہے وہ اس کام کے اندر لگے، یعنی زراعت کرے جس سے کہ ان کو پھل اور نباتات ملیں، یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اپنی فضل سے اور رحمت سے یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے نواز دے، تاکہ وہ اپنے کام کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی انکار کرے گا اس کو بھی تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کا نفع جو ہے وہ مل جائے گا، لیکن بہرحال انجام کے طور پر وہ عذاب کی طرف ہوگا، اور وہ عذاب بہت ہی برا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں، دعاؤں کے سننے والے ہیں، دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اگلی دعا یہ فرمائی کہ مجھے بھی، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان اور فرما بردار بنائیے، اور ہم کو حج کے قاعدے سکھا دیجئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حج کے قاعدے، حج کے طور طریقے۔ اور ارینا کے اندر یہ ہے کہ سکھانے کے ساتھ ساتھ دکھا دیجئے کا معنی ہے کہ ہمیں دکھا دیجئے کہ ہم حج کے قواعد کو کس طرح پورا کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ دکھا دیا کہ کس طرح حج کے مناسک کو ادا کرنا ہے۔ آپ توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے میں ایک رسول بھیج دیجئے
جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ایک اور دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے لیے ہے، کہ اے اللہ ہمارے درمیان ایک رسول بھیج دیجیے اور وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ نمبر 2، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ نمبر 3، وہ تزکیہ کرے، دلوں کا تزکیہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو فرمائے گئے، ان میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ آیات کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا گیا، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت، الفاظ کی ادائیگی بھی مقصود ہے اور مطلوب ہے کہ وہ بھی صحیح طور پر ادا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان آیات کے اندر جو تعلیم رکھی گئی ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم رکھی گئی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کی حکمت بتائیں، تاکہ اس کا شوق دل کے اندر ہو اور رغبت کے ساتھ ان کاموں کو کیا جائے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فضائل بتائے کہ جس سے دل کے اندر شوق پیدا ہو، تاکہ عمل جو ہے وہ کرنا آسان بھی ہو جائے، اور شوق کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر ذوق بھی بڑھتا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ حکمت، سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی حکمتوں کی تلاش کے اندر رہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ خصوصی طور پر جو کتاب اور حکمت کی تعلیم جو فرمائی گئی ہے، تو میں اس کے اندر تو دین و دنیا کی بھلائی ہی بھلائی ہے، حکمت ہی حکمت رکھی گئی ہے۔ اگر کسی وجہ سے فوری طور پر، وقتی طور پر کسی عمل کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کی محض اس وجہ سے کہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ حکمت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حکم فرمایا کہ وہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کریں۔ فرمایا یہ دل کی پاکیزگی ہے، دل کے جو برے اعمال ہیں، برے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو جائیں، اور وہ ختم ہو کر اعمال صالحہ، اخلاق صالحہ پیدا ہو جائیں۔ فرمایا یہ تزکیہ ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب سے، مگر ایسا وہی کرے گا جو اپنے آپ کو احمق بنائے۔ بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں بھی نیک اور صالح لوگوں میں سے ہیں۔ جب ان کو کہا ان کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے رب نے کہ آپ حکم برداری کیجئے، فرما برداری کیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں فرما بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کہ اے بیٹو،
بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے دین کے لیے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بندے، اور ان کا دین حنیف اور ملت ابراہیمی، فرمایا ایسا دین حنیف ہے، دین فطرت ہے، اس سے اپنے آپ کو کون پھیرے گا، اس سے اپنے آپ کو کون روکے گا مگر وہی جو اپنے آپ کو احمق سمجھتا ہے، احمق اس نے بنا لیا، وہی دین ابراہیمی ملت ابراہیمی سے ہٹے گا۔ ایک تو مراد یہود و نصارہ کا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، لیکن ان کا عمل اس کے برخلاف تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جب یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دین حنیف پر، دین فطرت پر تھے، تو اس سے جو اپنے آپ کو ہٹائے گا اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی منتخب فرما لیا تھا اپنے برگزیدہ بندوں میں، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے رب نے کہا کہ آپ فرما برداری کیجئے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے میں نے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ دین کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، تو آپ اسی دین پر ہی اپنی زندگی گزاریں، اور اسی دین پر ہی آپ کو موت آنی چاہیے، اور یہ ہر وقت استحضار آخرت کا سامنے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ آخرت کا استحضار آدمی کے اعمال صالحہ پر پابند ہونے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، ایک بہترین نسخہ ہے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے جو وصیت فرمائی، اس کے اندر دین پر قائم رہنا اور اللہ کی طرف سے دین کا انتخاب ہو جانا ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی نعمت تھی جو انہوں نے اپنی اولاد کو یاد دلائی۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر کرنے کی سوچتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور فوائد اس کی اولاد کو حاصل ہوں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کی روحانی تربیت کی فکر فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، نعمتیں ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے جو ملنی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین ہے اور آخرت ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پر اپنی زندگی پوری ہو جائے اور اسلام پر ہی موت آ جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو اس کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو موت، اور انہوں نے اپنے کہا بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ وہ بولے ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی، کہ جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، اور وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آخر وقت کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم
آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد کی، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی رب کی عبادت کریں گے، اور وہی ایک معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ دراصل وصیت اور نصیحت ایک یاد دہانی تھی جو موت کے وقت انہوں نے اپنی اولاد کو فرمائی۔ فرمایا کہ وہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اور انہوں نے جو کچھ اپنے لیے کیا ان کے لیے ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، اور کسی کا دوسرے کے معاملے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے سے پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص کی اپنے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔